أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، تم اگر دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سے کھلی بےہودگی کرے گی، یضاعف لها العذاب، اس کو دوہری سزا دی جائے گی، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اس کو اس کا ثواب اور اجر بھی دوہرا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ کل کے درس میں قبیلہ بنو نذیر کے خلاف، بلکہ بنی قریظہ کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، کہ ان کو ان کے نقض عہد کی سزا دیتے ہوئے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر وہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے نکل گئے۔ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کا سارا مال و متاع بطور غنیمت کے مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اور پھر اسی طرح اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد خیبر کے یہودیوں کو بھی خیبر سے نکال دیا گیا، اور اس میں بھی بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور پھر عام فتوحات شروع ہو گئیں۔ ہر طرف مسلمان جہاں بھی جاتے تو فتح سے ہم کنار ہو کے آتے، کافروں کو بھگا دیتے، تو ان کا جو مال ہوتا تھا وہ مال غنیمت بن کر مسلمانوں کے پاس آتا۔ پہلے حالات مسلمانوں کے معاشی طور پر زیادہ اچھے نہیں تھے، اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی، مال غنیمت آنے لگا، تو مدینہ میں عام مسلمان کے حالات بھی بدل گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال غنیمت جہاد کے نتیجے میں ملتا ہے۔ جہاد صحابہ کرام کرتے تھے تو مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم ہوتا تھا، تو جب عام صحابہ کے اندر بھی مال غنیمت تقسیم ہوا، معیشت ان کی بہتر ہوئی، حالات ان کے بدلے، تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے باہمی بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے خرچے میں بھی اضافے کی درخواست حضور علیہ السلام سے کر دیں، کہ پہلے تو حالات درست نہیں تھے، اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، اور یہاں آ کر بھی
وہ جو محدود آمدنی تھی اسی میں سارے وقت گزار رہے تھے۔ اب چونکہ اللہ نے فتوحات دی ہیں، ہر آدمی کے حالات بدل گئے، تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ ہمارا نان نفقہ بھی بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ بھی بڑھایا جائے۔ تو یوں ازواج مطہرات نے یہ ایک آپس میں مشورہ کیا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، ناجائز بات بھی نہیں تھی۔ بیوی کا حق ہوتا ہے اس کا نفقہ، خاوند کی حیثیت کے مطابق اس کو نان نفقہ دینا، یہ تو بیوی کا حق ہے کہ جتنا خاوند کی استطاعت میں ہو اسے اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، یہ ایک حق ہے۔ تو ازواج مطہرات نے یہ مشورہ کیا، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کون عرض کرے، کون جا کر آپ سے یہ بات آپ کو بتلائے؟ تو ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی عمر کی تھیں، کافی بڑی عمر کی، سمجھدار بھی تھی، ذہین بھی تھی، زیرک بھی تھی۔ ان کو مقرر کیا کہ آپ جا کر حضور علیہ السلام سے ہمارا یہ مطالبہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئیں اور کہا یا رسول اللہ، اب حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، مالی فراوانی ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو ہم ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ ہے، یہ درخواست ہے کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو غصہ آ گیا، وہ تو کہہ کر چلی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات ازواج مطہرات کی طرف سے اچھی نہیں لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک تم میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گھر سے نکلے، دوسرے بالا خانے میں جا کر آپ مقیم ہو گئے، ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے، اور یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے ساتھ کوئی بات کلام نہیں کروں گا۔ مدینہ میں شور مچ گیا، واقعی اتنا بڑا تھا، لوگوں نے سمجھا حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، بات نکلی، سب مدینہ پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا اچانک۔ تو ایسے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہیں جو ہے وہ مقرر کیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر تحقیق کر لیں۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق براہ راست رشتہ داری کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمر چلے گئے، دروازے پر اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ عمر فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹائی پر لیٹے تھے، اور مجھے دیکھ کر آپ اٹھ گئے، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کھجور کی چٹائی تھی اس کے جو نشانات تھے وہ حضور کی پیٹھ مبارک پہ بالکل صاف نظر آ رہے تھے، اور باقی پانی اور ایک پیالہ وغیرہ جو معمولی سی چیزیں ہیں وہ پاس رکھی تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ 2 جہانوں کا سردار ہے اور زندگی ایسی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باہر کافروں کے بادشاہ ہیں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کیوں اپنے لیے سہولت پیدا نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، مجھے اور دنیا کو کیا تعلق ہے، میں دنیا کو نہیں چاہتا، مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مزاج ٹھیک کرنے کے لیے ایسے ہی باتیں شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے آپ کا دل بہل جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم مکہ میں تھے تو ہماری بیویاں ہم سے ڈرتی تھیں، جو ہم کہتے تھے وہ کرتی تھیں، اور مجال ہے کوئی بات کر لیں۔
اب مدینہ بھی یہاں ہے تو مدینہ کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی بگڑ گئی۔ پرسوں جو ہے وہ میری بیوی مجھ سے کچھ ایسے مطالبے کر رہی تھی، میں نے اسے اس کی گردن پر جو ہے وہ میں نے مکے مارے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرائے، ہنسے، مزاج ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، تو بلکہ ان کے اس مطالبے پر ان سے علیحدگی اختیار کی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ آیتیں، یہ ساری 5 آیتیں اسی تناظر میں ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، وہی آ گئی اوپر سے، اللہ نے بتا دیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی عیش و عشرت چاہیے تو آ جاؤ، میں تمہیں دے دوں گا کچھ فائدہ تمہارا، اور پھر واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ دنیا کی اگر تم طلبگار ہو، دنیا تمہیں میں دے دوں گا، لیکن پھر تم میرے پاس رہ نہیں سکو گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہی ہے، لیکن حضور کے ساتھ متعلق ہر رشتے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے بھائی؟ بلند ہے۔ تو ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجائیں ہیں، مطالبہ ان کا ناجائز نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں دنیاوی محبت کی بو آتی ہے کہ دنیا کا وہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری بیویاں دنیا کو ترجیح دیں، دنیا کی طلب کریں اور دنیا کا مطالبہ مجھ سے کریں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آ جاؤ، فائدہ مال و متاع تمہیں دنیا کا دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور پھر اچھے طریقے سے تمہیں میں فارغ بھی کر دوں گا، بھیج دوں گا گھر میں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کی رضا چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے محسنات کے لیے، نیک عورتوں کے لیے بہت بڑی جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے پھر اسی طرح تمہیں میرے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، جس طرح جتنا نان نفقہ میں تمہیں دوں گا۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، فرمایا کہ نبی کی بیویوں، تم نبی کی بیویوں ہو، تم اگر کوئی اس طرح کی بات کرو گی، بد زبانی کی بات کرو گی، تو تمہیں اس پر گناہ بھی بہت زیادہ ملے گا۔ جس طرح تمہارا ہر عمل جو اللہ قبول فرمائے، جو عمل تم کرو تو وہ دگنا اور چگنا تمہیں اجر ملتا ہے، اسی طرح اگر تم سے کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس پر گناہ بھی بہت زیادہ ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پھر نصیحت فرمائی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرے گی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو اس کو ثواب بھی دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا، دوہرا ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عمدہ روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ترتیب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کثیر مال آنے کے بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاشی حالات تھے، ہم پڑھتے ہیں مکی زندگی میں تو بہت ہی سخت ہے، اور مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بڑے سخت تھے۔ جس طرح کل پرسوں کے درس میں گزرا کہ غزوہ خندق میں 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، یہ مدینے میں تھے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، یہ جو غریبی تھی، یہ اضطراری نہیں تھی۔ اضطراری مطلب مجبوری نہیں تھی، بلکہ یہ اختیاری تھی کہ آپ اگر چاہتے تو وہ مال غنیمت میں، وہ مال غنیمت کا تو اصول ہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَالرَّسُولُ، کہ کل مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ نبی کے لیے ہے۔ تو 5واں حصہ کتنا زیادہ بنتا ہے؟ بہت کچھ بنتا ہے، لیکن آپ نے یہ جو فقر اور غریبی جو اختیار کی تھی، یہ اپنی چوائس پر لی تھی، یہ مجبوری نہیں تھی
کہ آپ کو دنیا سے اس کی طرف ہی، اور یہی تربیت آپ نے کی اپنی ازواج مطہرات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک موقع پر ایک جگہ سے مال آیا اور وہ بوریوں میں آیا، سونا آیا بوریوں میں آیا اور لا کر ڈھیر کر دیے گیا۔ بلال کو بلایا، تقسیم کرو۔ تقسیم کرتے کرتے سارا ختم کر دیا، خود روزے سے تھی۔ افطاری کا وقت ہوا تو اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی خادمہ نے کہا کچھ رکھ لیتی، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے یاد کرا دیتی، کچھ رکھنا تھا تو مجھے یاد کرا دیتی، کچھ تھوڑا بہت رکھ لیتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے اپنے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، وہ خرچ کر لیتے تھے غریبوں میں، اور اپنی ذات کے لیے جو ترتیب تھی حضور علیہ السلام کی وہ اعمال کی تھی، اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اعمال کی ترتیب تھی۔ یہاں بھی کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک اعمال کرے گی تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے کہنے پر ایک دفعہ گئیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے آؤ، گھر کا کام تم کرتی رہتی ہو، کپڑے میلے ہوتے ہیں، پانی اٹھا اٹھا کر مشکوں کے ذریعے سے وہ جسم پر رسیوں کے نشان لگے، کوئی غلام لے آؤ حضور علیہ السلام سے۔ فاطمہ چلی گئیں اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہیں کر سکی، بیٹی تھی، واپس آ گئی۔ حضور خود بیٹی کے گھر میں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا کوئی مجبوری ہے۔ وہ آئی اور آ کر کوئی بات نہیں کی، کوئی اپنی وہ پیش نہیں کیا کوئی بات بھی، تو خود آ گئے۔ فاطمہ کل کیوں آئی تھی؟ یہ خاموش حضرت علی بولے اور کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، یہ معاملات ہیں، چکی پیستی ہے تو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور جو ہے وہ صفائی کرتی ہیں تو کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، تو کوئی غلام آپ ہمیں دے دیں۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو درجنوں غلام دے دیتے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ غلام سے بھی بہتر میں تمہیں بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ پڑھو تو یہ غلام سے بہت افضل ہے۔ یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے حضور علیہ السلام کی ترتیب کیا تھی؟ اعمال والی۔ اور مدینہ کے عام غرباء کے لیے کیا تھا کہ ہر غریب کا حصہ مال غنیمت میں سے یا جو وظیفہ ہوتا تھا وہ ان کے گھر پر پہنچتا تھا۔ اللہ